اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال المصنف وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الامتثال الظَّنِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى اعتباره إِلَّا فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے کفایت الاصول کا، کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے وہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج ہم امر سابق آخری درس پڑھ رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر امتثال ظنی تفصیلی ممکن ہو تو اس وقت آیا احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، جبکہ کل ہماری بات ہوئی تھی کہ امتثال علمی تفصیلی ممکن ہو تو اس وقت احتیاط پر عمل کرنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ آج یہ ہے کہ ظن تفصیلی کے ذریعے امتثال ممکن ہو تو اس وقت احتیاط جائز ہے کہ جائز نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر وہ ظن کہ جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ظن خاص ہو اور اس کی حجیت اور اس کا اعتبار شارع کی طرف سے مشروط ہو احتیاط ممکن نہ ہونے کے ساتھ، یعنی جب احتیاط ممکن نہ ہو اس وقت اس ظن خاص پر عمل کرنا جائز ہو، تو مفروض یہ ہے یہاں پر کہ احتیاط ممکن ہے تو یہاں پر علم اجمالی کے ذریعے امتثال کو تقدیم حاصل ہوگی ظن کے ذریعے امتثال پر، بالفاظ دیگر احتیاط یہاں پر مقدم ہوگی اور آپ احتیاط پر عمل کریں گے اور ظن تفصیلی کو چھوڑ دیں گے اور اس کے ذریعے آپ امتثال نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ظن خاص ہو اور اس کے اعتبار پر اور اس کی حجیت پر جو دلیل ہے وہ اس کو مشروط قرار نہ دے رہی ہو، بلکہ حتیٰ کہ ظن پر عمل کرنا اس صورت میں بھی جائز ہو، ظن تفصیلی پر عمل کرنا اس صورت میں بھی جائز ہو کہ جب باب علم منفتح ہو، اور باب علم منفتح ہو تو یہاں پر بھی باب علم منفتح ہے، یعنی علم اجمالی موجود ہے، لہذا حتیٰ در انفتاح باب علم، جب باب علم منفتح ہو اس وقت بھی ظن پر عمل کرنا جائز ہو تو اس وقت پھر امتثال ظنی مقدم ہوگا احتیاط پر، آپ احتیاط پر عمل نہیں کریں گے اور اس وقت آپ ظن تفصیلی پر عمل کریں گے اور اس کے ذریعے آپ امتثال کریں گے۔ یہ ہو گیا ظن خاص کے بارے میں دو صورتیں ہو گئی۔ لیکن اگر ظن مطلق ہو جس کو عبارات میں ظن انسدادی بھی کہتے ہیں، ظن انسدادی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر مقدمات انسداد ہوتے ہیں، یعنی تب ظن مطلق پر عمل کرنا جائز ہے جب مقدمات انسداد تام ہوں، اور جب مقدمات انسداد تام ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب باب علم منسد ہے، باب علم منفتح نہیں ہے، تو اس وقت ظن مطلق پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ظن مطلق ہو اور ظن انسدادی ہو اور دوسری طرف آپ کے پاس یہی علم اجمالی ہو اور احتیاط پر عمل کرنے کی صورت ہو، تو وہاں پر آیا ظن مطلق پر آپ عمل کریں گے یا احتیاط پر عمل کریں گے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اگر ظن مطلق پر عمل کرنا اور ظن انسدادی پر عمل کرنا
اس کے مقدمات میں سے، مقدمات انسداد میں سے ایک مقدمہ یہ ہو کہ عدم وجوب الاحتیاط، کہ احتیاط واجب نہ ہو، اس صورت میں آپ ظن مطلق پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت مصنف یہ فرماتے ہیں چونکہ مقدمات انسداد میں سے یہ ہے کہ احتیاط واجب نہ ہو، احتیاط موجود نہ ہو، احتیاط کا وجوب نہ ہو، تب آپ ظن مطلق پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جب احتیاط موجود ہے، احتیاط کا ایک مقام موجود ہے، علم اجمالی موجود ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر ظن مطلق پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مقدمات میں سے جب ایک مقدمہ یہ ہے کہ احتیاط واجب نہ ہو تو ہم یہاں پر احتیاط کو واجب قرار دیں گے، لہٰذا وہ اس پہ پھر ظن مطلق پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اس وقت آپ علم اجمالی پر عمل کریں گے اور احتیاط پر عمل کریں گے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اجمالی یا احتیاط مستلزم تکرار نہ ہو، جیسے کل مثال دی تھی کہ سورہ واجب ہے کہ نہیں ہے نماز میں، تو یہاں پر احتیاطاً آیا آپ نے سورہ کو انجام دینا ہے، پڑھنا ہے نماز میں، یا یہ ہے کہ ظن مطلق اگر آپ کا کہہ رہا ہے کہ سورہ کو نہیں پڑھنا آپ نے، تو آیا ظن مطلق پر عمل کرنا ہے، تو اس وقت مصنف فرماتے ہیں کہ آپ احتیاط پہ عمل کریں گے اور ظن مطلق کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر احتیاط مستلزم تکرار ہو اور اس کے مقدمات میں سے، یعنی یہ جو ظن مطلق ہے اس کے مقدمات میں سے، مقدمات انسداد میں سے ایک مقدمہ یہ ہو کہ یعنی حرمت احتیاط، اگر احتیاط حرام نہ ہو، یعنی اس وقت یعنی تب آپ ظن مطلق پر عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ گویا کہ ظن مطلق پر عمل کرنا یہ ہے کہ بطلان احتیاط، اس کے مقدمات میں سے ایک بطلان احتیاط حرمت احتیاط ہو، کہ احتیاط جب حرام ہو تب آپ ظن مطلق پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت مصنف فرماتے ہیں کہ حرمت احتیاط کی البتہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ احتیاط مستلزم تکرار ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ بعض فقہا کے نزدیک یہ احتیاط جو ہے جو مستلزم تکرار ہے، مثلا آپ نے ظہر بھی پڑھنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، تو بعض فقہا کے نزدیک یہ موجب عسر و حرج ہے، بعض کے نزدیک یہ لاب اور عبث سے لازمات ہے امر مولا کے ساتھ، تو بعض اوقات بعض کے نزدیک یہ گویا کہ قصد اطاعت یہاں پر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ہے کہ حرمت احتیاط کی کوئی بھی وجہ ہو تو یہ احتیاط جو فقہا حرام قرار دیتے ہیں، اور آپ کے نزدیک مثلا بھی اگر احتیاط حرام ہے ان وجوہات کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو گویا کہ یہاں پر حرمت احتیاط یعنی کہ یہ مقدمات انسداد میں سے ہے۔ جب مقدمات انسداد میں سے ہے تو مقدمات انسداد تام ہے، گویا کہ احتیاط حرام ہے، اس وقت ظن مطلق پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت مصنف فرماتے ہیں پھر آپ ظن تفصیلی پر عمل کریں گے، ظن تفصیلی مطلق، ظن مطلق یا ظن انسدادی، اس پر آپ عمل کریں گے اور یہی متعین اور واجب ہوگا آپ پر۔ اسی وجہ سے مصنف فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں کہ اگر ظن انسداد کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ حرمت احتیاط ہو، یعنی احتیاط حرام ہو، تب آپ ظن مطلق پر عمل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک مقدمہ یہ ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ان وجوہات کی وجہ سے احتیاط حرام بھی ہو، تو مصنف فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر جو معاملہ منحصر ہوگا وہ اجتہاد اور تقلید میں معاملہ منحصر ہوگا، لہذا یا آپ پھر مجتہد بنیں گے اور اجتہاداً مثلا اس مفروض خاص مسئلے میں کہ جہاں پر ظن مطلق آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اجتہاداً علم حاصل کریں گے اور باقاعدہ ظن مطلق پر عمل کر کے آپ فتویٰ دیں گے اور اسی فتوے کے مطابق آپ عمل کریں گے، ظن مطلق پر عمل کریں گے، ظن انسدادی پر عمل کریں گے، اور احتیاط آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ مجتہد نہیں ہیں، عامی شخص ہیں، تو اس وقت بھی پھر آپ جو ہے وہ اسی مجتہد کی طرف رجوع کریں گے کہ جو ظن مطلق کے ذریعے، ظن انسدادی کے ذریعے جو فتویٰ دے گا اور احتیاط کا حکم نہیں لگائے گا، تو اس وقت آپ اسی مجتہد کی آپ تقلید کریں گے اور اس کے مطابق آپ فتوے پر عمل کریں گے اور احتیاط پر عمل نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ ایسی صورتحال میں احتیاط پر عمل کرنے والے شخص کی عبادات باطل ہوں گی، اور کیونکہ احتیاط جب حرام ہے، موجب عسر و حرج ہے یا لعب لازمات ہے، تو ایسی صورتحال میں احتیاط پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔
احتیاط پر عمل کرنا حرام ہوگا، اور احتیاط کو جو ہے نا اختیار کرنے والے شخص کی عبادات باطل ہوں گی۔ لہذا معاملہ منحصر ہوگا کس میں؟ یا تو آپ مجتہد بن جائیں یا مقلد ہوں، کوئی تیسری صورت نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ، مصنف فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے ممکن نہ ہو، آپ قادر نہ ہوں مگر ظن پر قادر ہوں، بہی حکم تکلیفی کے متعلق، کذالک اسی طرح، یہ ظن تفصیلی آپ کے پاس موجود ہے، فلا اشکال فی تقدیمہ علی الامتثال الظنی، تو اس وقت بھی اس ظن تفصیلی کو نہیں، تقدیم ہی کی ضمیر جا رہی ہے علم اجمالی، امتثال علم اجمالی یا احتیاط، اس وقت احتیاط کی تقدیم میں کوئی اشکال نہیں، آپ احتیاط کو مقدم کریں گے، احتیاط پر عمل کریں گے، علی الامتثال الظنی، امتثال ظنی کو چھوڑ دیں گے اور ظن پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ کب ہے؟ لو لم یکن دلیل علی اعتبارہ، اگر وہ ظن خاص، یعنی کہ یہاں پر وہ ظن خاص کی بات ہو رہی ہے کہ ظن خاص ہے لیکن اس کے اعتبار پر دلیل قائم نہیں ہے، الا فیما اذا لم یتمکن منہ، کہ جب آپ احتیاط پر قادر نہ ہوں تب اس کے اعتبار پر دلیل قائم ہے۔ تو یہاں پر چونکہ آپ احتیاط پر قادر ہیں، اس وجہ سے پھر وہ ظن خاص پر آپ عمل نہیں کریں گے بلکہ آپ احتیاط پر عمل کریں گے۔ وَأَمَّا لَوْ قَامَ عَلَىٰ اعتبارہ، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ظن خاص ہو لیکن اس کے اعتبار پر دلیل قائم ہو، مطلقاً چاہے آپ احتیاط پر قادر ہوں یا نہ ہوں، چاہے علم اجمالی آپ کے پاس موجود ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ باب علم یعنی منفتح ہو یا نہ ہو، مثلا باب علم منفتح ہے، علم اجمالی مثلا آپ کے پاس موجود ہے، احتیاط کا راستہ آپ کے پاس موجود ہے، اس وقت بھی اس کے اعتبار پر دلیل قائم ہے اور ظن مطلق پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں فلا اشکال فی الاجتزاء بالظنی، تو اس وقت امتثال ظنی کے مجزی ہونے میں اور کافی ہونے میں کوئی اشکال نہیں، تو اس وقت آپ یعنی کہ ظن خاص پر عمل کریں گے اور احتیاط کو آپ ترک کریں گے۔ کما لا اشکال فی الاجتزاء بالامتثال الاجمالی، جیسا کہتے ہیں کہ یہ پہلے گوئے کہ ظن خاص کی دو صورتیں تھیں، ایک صورت میں آپ احتیاط پر عمل کریں گے اور احتیاط کو تقدیم دیں گے، اور دوسری صورت میں آپ ظن پر عمل کریں گے، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر احتیاط مقابل میں ہو ظن مطلق کے، ایک طرف ظن مطلق ہے اور دوسری طرف احتیاط ہے، اسی ایک مفروض مسئلے میں یا تو آپ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں یا آپ ظن مطلق پر عمل کریں گے، تو مصنف فرماتے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے، فی الاجتزاء بالامتثال الاجمالی، امتثال اجمالی یعنی احتیاط کو کافی سمجھنے میں، احتیاط پر عمل کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ احتیاط پر عمل کریں گے، فی قبال الظنی، اس امتثال ظنی کے مقابل میں اگر احتیاط آ جائے، بالظن المطلق، جو ظن مطلق کے ذریعے جو ہے نا وہ امتثال ظنی وقوع پذیر ہو رہا ہے، وہ ظن مطلق کے المعتبر بدلیل الانسداد، جو دلیل انسداد کے ذریعے معتبر ہوتا ہے، یعنی وہ ظن مطلق کہ جس کو ظن انسدادی بھی کہتے ہیں، بناء علی ان یکون من مقدماتہ، البتہ یہ اس صورت میں ہوگا، یعنی اس وقت آپ احتیاط پر عمل کرنا آپ کے لیے جائز ہے کہ جس وقت مقدمات انسداد میں سے ایک مقدمہ یہ ہو کہ عدم وجوب الاحتیاط، کہ احتیاط واجب نہ ہو، بصورت دیگر، اگر احتیاط واجب ہو تو پھر تو احتیاط ہوگی، لیکن اگر احتیاط واجب نہ ہو تب آپ اس پر ظن مطلق پر عمل کریں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں جو کہ مقدمات انسداد میں سے ایک یہ ہے کہ احتیاط واجب نہ ہو تو ہم احتیاط کو واجب قرار دے دیں گے، تو لہذا پھر یہ مقدمہ یعنی کہ تام نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ ظن مطلق پر عمل نہیں کر سکتے۔ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِن مُقَدَّمَاتِهِ بُطْلَانُهُ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر ظن مطلق ہو آپ کے سامنے، ظن انسدادی ہو اور مقابل میں آپ کے پاس ظن یعنی کہ یہ ہو احتیاط کا ایک راستہ ہو، جیسے مثلا ظہر پڑھنی ہے یا جمعہ پڑھنا ہے، اب ایک راستہ آپ کے پاس ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کریں اور یہاں پر آپ ظہر بھی انجام دیں، جمعہ بھی انجام دیں،
دوسری طرف آپ کے پاس ظن مطلق ہے، مقدمات انسداد مثلا تام ہے اور ظن مطلق ہے، وہ ظن مطلق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ظہر پڑھنی ہے اور جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر ظن مطلق آپ کے پاس موجود ہو لیکن اس کے مقدمات میں سے حرمت احتیاط ہو کہ احتیاط حرام ہو، تب مقدمات انسداد تام ہوں گے، تب آپ ظن مطلق پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مقدمات انسداد میں سے ایک مقدمہ حرمت احتیاط ہو تو اس وقت اگر آپ کے نزدیک احتیاط حرام ہے لاستلزامہ العسر، کیونکہ احتیاط مستلزم عسر و حرج ہے، المخل بالنظام، کہ جو نظام زندگی کو مخل کر دے گا اور منجمد کر دے گا، او لأنہ لیس من وجوہ الطاعات والعبادات، یا یہ ہے کہ احتیاط میں چونکہ قصد اطاعت نہیں ہو سکتا، قصد عبادت نہیں ہو سکتا، بل ہوا نحو عبث ولعب، بلکہ یہ لعب اور عبث ہو جائے گا امر مولا کے ساتھ، فیما اذا کان بالتکرار، کہ جب احتیاط مستلزم تکرار ہو۔ فرماتے ہیں ان تمام صورتوں میں گوئے کہ احتیاط حرام ہے۔ تو یہاں پر جب احتیاط حرام ہے، مثلا ان وجوہات کی وجہ سے آپ کے نزدیک احتیاط حرام ہے، تو مقدمات انسداد تام ہو گئے۔ جب مقدمات انسداد تام ہو گئے تو اس وقت فالمتعین هو التنزل عن القطع تفصیلا الى الظن كذلك، تو اس وقت آپ علم تفصیلی، قطع تفصیلی سے آپ تنزل کریں گے اور آپ جو ہے نا وہ اسی ظن مطلق پر عمل کریں گے، یعنی احتیاط پر عمل نہیں کریں گے اور اس وقت ظن مطلق پر عمل کریں گے۔ علیہ بنا بری، کہتے ہیں اس بنا پر کہ اگر ہم، علیہ کے ضمیر جاری ہے، یعنی اس بنا پر کہ اگر ہم بطلان احتیاط اور حرمت احتیاط کے قائل ہو جائیں تو کہتے ہیں فلا مناص عن الذهاب الى بطلان عبادت تارک طریق التقلید والاجتہاد، تو اس وقت کوئی چارہ کار نہیں ہے عن الذهاب الى، کہ ہم اس نظریے کو اختیار کریں کہ الى بطلان عبادت تارک التقلید والاجتہاد، کہ جو شخص مجتہد بھی نہیں ہے اور مقلد بھی نہیں ہے اور احتیاط پہ عمل کرتا جا رہا ہے تو اس کی عبادات باطل ہیں۔ وَإِنْ احتاط فِيهَا، اگرچہ وہ اس میں احتیاط ہی کر لے، تو جو شخص بھی غیر مقلد ہوگا اور مجتہد بھی نہیں ہے تو اس کی عبادات باطل ہوں گی، اگرچہ وہ احتیاط پر ہی عمل کرے، یعنی محتاط شخص کی عبادات باطل ہوں گی۔ لہذا اس وقت دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ مجتہد بنیں گے یا مقلد بنیں گے۔ کمالہ یکفی ھذا بعض الکلام فی القطع، یہ کہتے ہیں بعض کلام جو ہم نے یہ امور سبع ہم نے بیان کیے ہیں یہ قطع کے متعلق تھے، مما یناسب المقام، جو اس مقام یعنی باب قطع کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، ویاتی بعض الآخر فی مبحث البرات، بعض احکام مبحث برات اور اشتغال میں آئیں گے، فیاق المقال، لہذا فعلاً ہماری عباس جو اصل مقصد وہ تھا وہ امارات، یعنی اس میں ہم بحث اب شروع کرنے لگے ہیں، فیما هو المہم ان عقد ھذا المقصد، جو اس امارات کو یعنی بحث امارات کو عقد کرنے میں جو مہم تھا، وہ بیان ما قیل باعتبارہ من الامارات او صح یقال، یعنی وہ کیا ادلہ ہیں امارات کو جو معتبر ہونے کے بارے میں کہی گئی ہیں یا ان کے بارے میں کہنا صحیح ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔